same question but with a twist. کوئی تو لاجک ہوگی نا اس اسٹریٹجی کی. یہ کوئی بھی لاجک وداؤٹ لاجک تو نہیں ہوتا. آپ کے دماغ میں کیا لاجک اس کی ہو سکتی ہے کہ یہ چیزیں جس طرح میرے دماغ میں بھی باتیں تھیں جو شاہ جی نے کی ہیں, مظہر نے کی ہیں, کہ آپ اگر کمیٹیز میں نہیں ہیں تو پھر آپ ہاؤس میں کیوں ہیں؟ پھر تو وہ نیشنل اسمبلی ایک ڈیبیٹنگ ہال بن گئی نا. آپ آئے, تقریریں کی, واک آؤٹ کیا, بیکاز آپ کسی چیز پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو پھر تو لاجک ہی نہیں رہتی. پھر تو آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں, بلکہ زیادہ کر رہے ہیں, آپ تو ان کو سہولت کاری بھی دے رہے ہیں. کیا لاجک ہو سکتی ہے اس میں کہ ہم ٹکڑوں میں کریں؟ بیکاز اب نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ بھی ایک جو کیا ہے کمیٹیز کا, وہ کوئی اتنی بڑی سٹرنگ خبر اس طرح نہیں بنی کہ ایک دم ملک میں قیامت آ گئی ہو. تو جہاں تو ہمیں عادت ہی نہیں ہے نا کمیٹیز کے زیادہ کام کرنے کی. سو کیا لاجک ہے؟ کوئی لاجک آپ کو سمجھ آتی ہے؟ بات یہ ہے کہ مالک صاحب, جب آپ کے پاس کوئی آپشنز نہ رہیں which obviously which can matter, تو پھر آپ کے پاس جو اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں it is a sign of resignation, کہ یا آپ خود ایک چیز کوائن کرتے ہیں کہ چلے میں اور کیا کر سکتا ہوں میں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اس نظام کی جو لیجیٹیمیسی شروع سے, میں تو کہتا ہوں کیونکہ پہلے دن سے کویسچنیبل تھی, لیکن ان کے خیال میں وہ اس کو لیجیٹیمیسی اس کی فردر کم کر رہے ہیں. آپ سے سوال کرتے کرتے میرے دماغ میں ایک لاجک آئی ہے. میں چاہتا ہوں آپ تینوں مجھے, اگر میں غلط ہوں تو بتائیں. ایک ہی لاجک میرے دماغ میں آئی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ بھی سوچ رہے ہو کہ یہ جو ہر وقت مصروفیت کا بہانہ ہوتا ہے کہ جی وہاں جانا ہے, کمیٹی کی میٹنگ ہے, یہ جانا ہے, تو ایم این ایز رہیں, ایم پی ایز رہیں, ان کو ان کمیٹی سے فارغ کرو تاکہ یہ جا کے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالیں, یہ کریں وہ کریں. کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں مالک صاحب, میں فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ لوگ اب ووٹ ڈالنے کے لیے, تو میں ابھی بھی آئی فرملی بلیو کہ لوگ نکل آئیں گے اور ابھی بھی پی ٹی آئی کے لوگ کو جنہوں نے ووٹ کرنا ہے وہ کریں گے. لیکن اب یہ لڑائی جھگڑے کے لیے سڑک پر نکل, یہ مجھے نہیں لگتا فرینکلی کہ لوگوں کے اندر وہ سٹرینتھ باقی ہے کہ یہاں کوئی گراؤنڈ سویل ہو جائے, کوئی بہت بڑی موومنٹ بن جائے. اور اس کے لیے دیکھیں کوئی نہ کوئی تو آپ کو آگے پیٹ پائپر چاہیے نا, تو یا مطلب کوئی تو آپ کو آگے کوئی بندہ ایسا چاہیے جو اس کو لیڈ کرے. تو یہاں جو ہمارے گنڈاپور صاحب ہیں وہ ایک دو دفعہ آئے, انہوں نے اٹیمپٹ کر لی, پھر اس میں بھی لڑائیاں جھگڑے بہت زیادہ ہوئے. تو آپ کس کو آگے بنائیں گے لیڈر اس کا کہ وہ باہر لوگوں کو نکالے اور اس کو آگے لے کر چلے. لہٰذا اب مجھے نہیں لگتا کہ اب اس طرح سے کوئی نکلنے والا گراؤنڈ سویل والا کوئی چکر ہے یا لوگوں سے احتجاج کروانا ہے. یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ شاید ریئلائزیشن ہے کہ بس ٹھیک ہے, ہم نے ایک وی ہیو ٹو اسٹرائک بیک ان ون وے اور دی ادر. بٹ پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کو فرق نہیں پڑتا. مورل اتھارٹی کے اوپر فرق پڑے گا. اس کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بڑی سیاسی جماعت خود کو نکال رہی ہے نظام سے, کیونکہ نظام جو ہے وہ نہایت پولیوٹڈ ہے اور دھاندلی زدہ نظام ہے. لیکن اگر نظام کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ نکال لے اپنے آپ کو, تو وہ تو شکریہ کریں گے, وہ تو مورل ایشو نہیں بنائیں گے. لیکن وہ تو شکریہ کریں گے نا. آپ نے دو لفظ بولے, گراؤنڈ سویل, پھر آپ نے ایک لفظ کیا پائٹ پائپر. ایک گراؤنڈ سویل کی بات ہو رہی ہے کہ جی بہت بڑا جلسہ ہوگا سپٹمبر میں, تاریخی جلسہ. اچھا, پشاور کے پی از عمران خان ٹیریٹری, وہاں پہ لاکھوں کا جلوس بھی اگر نکلتا ہے ایکسپیکٹڈ ہے. مجھے بتائیں, میرے خیال میں تو لاجک تب تھی کہ بجائے لاکھوں کا مجمع آپ کے پی میں نکالیں, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. اگر آپ ہزاروں کا نکالتے ہیں پنجاب میں, اس کا امپیکٹ ہے. اس جلسے سے کیا ہوگا سوائے اس سے کہ ورکرز موٹیویٹ ہو جائیں؟ اس سے زیادہ کہیں پہ کوئی امپیکٹ ہوگا؟ یار اس سے زیادہ موٹیویشن کیا, یعنی موٹیویشن ہو سکتی ہے جو 26 نومبر کو لاسٹ ایئر ہمیں نظر آئی. بہرحال لوگ یہاں پہنچ گئے تھے نا یار, اور بہت کثیر تعداد میں, اور ریاست کو انہوں نے اپنے کھانے والے دانت دکھانے کو مجبور کیا نا. ہمارا بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات ہوں گے, لیکن میرا اور آپ کا دھندا جو ہے وہ اسی صورت میں اس میں رونق رہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ریفلیکٹ کرتے نظر آئیں, سسٹم کے ساتھ ہم اس کے ترجمان نظر نہ ہوں. لیکن ہم ایکٹیوسٹ تو نہیں ہیں نا, ہمیں سسٹم میں سے برائیوں کو یا کیڑوں کو اجاگر کرنے کی سپیس کون فراہم کرتا ہے؟ این افیکٹو اینڈ ایکٹیو اپوزیشن. اور اس میں اگر آپ پی اے سی میں نہیں بیٹھ رہے ہیں
تو میں کہاں سے وہ کہیں گے تینوں بڑا چاہے بھی ساڑیاں غلطاں کرنے دا مطلب جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک دو باتیں گنوائی کہ مقصد یہ اپوزیشن ہیز ٹو لیڈ. بھائی ہائیبریڈ نظام میں بہرحال آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ کہ بٹیر کو تیتر اور تیتر کو بٹیر سے وہ تھوڑے بہت یعنی مسائل رہتے ہیں تو وہ پھر اس کے لیے ہائی لیول میٹنگز بھی آپ ہوتی ہیں. تینوں نے بڑی ایک ڈسپل پکچر پیش کی ہے. مظہر آپ سے شروع کرتا ہوں. اب اگر میں پی ٹی آئی والا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ مجھے نظر آتا ہے ایک عدالتی نظام جس کی حیت بدل گئی ہے اور میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں. میں کہتا ہوں مجھے تو امید ہی کوئی نہیں ہے بٹ آئی ہیو ٹو گو ٹو کورٹس. میری مجبوری ہے. ایک پارلیمان ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ میں اس کی لیجٹیسمی نہیں مانتا, میں کمیٹیز کو نہیں مانتا, لیکن میں اس کے اندر جاؤں گا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں میں نے بات کرنی ہے فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے, وہ آگے سے میرے سے بات کرنے کے روادار ہی نہیں ہیں. اچھا میں اگر اچھا بھی بن جاؤں تو میرے ساتھ تو برا ہی ہو رہا ہے. آپشن رہ کیا گئے ہیں؟ عمران خان کیا کرے تو کیا کرے؟ دیکھیں مالک, جو پی ٹی آئی کا ڈائی ہارٹ, اچھا ایک مظہر یہ بہت سے لوگوں, ہاں چلے ختم کر لیں پھر بریک لیتا ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ڈائی ہارٹ ہے نا, وہ آج بھی, اور میری کئی لوگوں سے بات ہوئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ان سے یہ کہو نا کہ یار اس کی کیا لاجک ہے کہ آپ نے جو ہے پارلیمنٹ میں بھی رہ رہے ہیں اور پارلیمنٹری کمیٹی سے بھی ریزائن کر رہے ہیں, تو وہ یہ کہتا ہے وہ کہ 92 کا ورلڈ کپ تھا, کوئی ہوپ نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے سیمی فائنل میں پہنچے گا اور تقریباً شکست خوردہ تھی ٹیم. لیکن عمران خان نے اسٹریٹجی بنائی اور اس اسٹریٹجی میں اس نے کہا کہ ہم جیتیں گے. لیکن وہاں پہ دوسری ٹیم اور امپائر کٹھے ایک سائڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے. ہاں نہیں میں نے کہا, میں تو ایک ویسی کہہ رہا ہوں. دیکھیے دو چیزیں ہیں جو کہ ماضی میں کسی اپوزیشن پارٹی میں جب اس طرح کی کرائسس تھی کہ تحریک انصاف اپوزیشن الائنس نہیں بنا پائی. یعنی ویسے تو بنا لیا, چکزئی صاحب آ گئے, وہ آ گئے, لیکن ایک جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہوتا ہے کہ نہ جے یو آئی آپ کے ساتھ آ سکی, نہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ آ سکی, تو جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہوتا اور پھر جنرل صرف کبھی بھی کوئی بھی موومنٹ چلی ہے اس میں بہت سے لوگوں کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں, اس ڈیمانڈ کا حصہ ہوتے ہیں. مہنگائی ہے اور 10 چیزیں ہیں. تو اتنے 2 سال کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلا آپشن جو عمران خان صاحب کے پاس ہوا ہے کہ کم از کم پہلے وہ ایک گرینڈ پولیٹیکل الائنس پہ کام کریں. دس از دا منیمم ہی نیڈس ٹو ڈو. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی سے جو استعفے دیے ہیں شاید اگلے سٹیپ میں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیں, اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد, کیونکہ وہ آل آؤٹ, اب جس طرح کے بیان آ رہے ہیں کہ وہ آل آؤٹ جائیں گے, اب آل آؤٹ کے نتیجے میں بالکل کہیں ویسا ہی فیاسکو نہ ہو جائے جو لاسٹ کال کے نتیجے میں ہوا, کہ لاسٹ کال تو دے دی انہوں نے لیکن اس کے بعد جو فیاسکو کو, تو پی ٹی آئی کا اس وقت جو کرائسس ہے وہ آرگنائزیشنل کرائسس بھی ہے اور اسٹریٹجی کرائسس بھی ہے, کہ آرگنائزیشن بھی نہیں ہے اور اسٹریٹجی بھی نظر نہیں. اچھا اس پہ